رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے احباب پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله بلا تمہید میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے لگا ہوں۔ بالکل مختصر سے قلیل سے وقت میں نے چند کلمات عرض کرنے ہیں۔ بالخصوص میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے محترم سائیں محمد حفیظ صاحب کہ جن کی کاوش سے آج کی یہ عرس مبارک کی تقریب جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے جو مہمان حضرات ہیں خاص طور پر، ویسے سارے ہی مہمان ہیں یہاں اس درگاہ میں آئے ہوئے، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، خاص طور پر ہمارے محترم راجہ محمد اسرار صاحب اور انتہائی قابل قدر جن کو جناب آج کی یوں سمجھیں کہ مجلس کی صدارت حاصل ہے، میری مراد جناب ٹھیکدار محمد نثار صاحب، آپ کراچی سے تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بلا تاخیر، چونکہ ممکن ہے کہ تھوڑی دیر میں موسم بھی خراب ہو جائے۔ حضور کی ایک حدیث عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ جلساء یوم القیامت عن یمین العرش۔ اس حدیث کا مفہوم سماعت کریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے دائیں جانب اپنے ہم نشین بٹھائے گا۔ آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا چاروں اطراف، میں سب سے ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ یک زبان ہو کر با جماعت ہو کر بلند آواز سے کہیں سارے سبحان اللہ، سارے پھر ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ حدیث سماعت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک قیامت میں اپنے عرش کے دائیں جانب اپنے ہم نشین بٹھائے گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ کوئی عام بلکہ صحابہ نے یہاں تک پوچھا، کہا یا رسول اللہ کیا وہ نبی ہوں گے؟ یا رسول اللہ کیا وہ شہید ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے جن کے سر پر میں نے ولایت کا تاج سجایا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ جن کو، یعنی میں اختصاراً اور آگے بڑھتا ہوں۔ حضور کی ایک اور حدیث کتاب التوحید بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ حدیث کا مفہوم سماعت کریں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنا حق لینے میں کیا جھگڑا کرتے ہو؟ جو قیامت کے دن میرے ولی اللہ سے اپنے پیاروں کو بخشوانے کے لیے جھگڑا کریں گے۔ محبت سے سارے کہیں جی سبحان اللہ۔ ایک میں آپ کے یہ خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں، اللہ کے ولی کے ساری زندگی درس ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور یہ صدائیں بلند کرتا رہتا ہے۔ تو آپ اللہ کے ولی کی درگاہ میں محبت سے سارے کہیں سبحان اللہ۔ اب سنیں حدیث پاک، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنا حق لینے میں کیا جھگڑا کرتے ہو؟ جو قیامت کے دن اللہ کے ولی اپنے چاہنے والوں کو بخشوانے کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ جھگڑا غصے والا جھگڑا نہیں ہے، یہ محبت والا جھگڑا ہے، یہ پیار والا جھگڑا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ فرمائے گا میرے ولیوں ایسا کرو سارے کے سارے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرمائے گا بغیر حساب و کتاب کے اے میرے ولیوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ کے ولیوں کو یہ حکم ہوگا، اللہ کے ولی عرض کریں گے یا پروردگار عالم ہم جنت میں نہیں جاتے۔ اللہ پوچھے گا کیوں جنت میں نہیں جاتے؟ آج ہر بندہ تڑپ رہا ہے کہ اسے جنت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، آج ہر بندہ تڑپ رہا ہے کہ وہ جنت کا شہرہ شراب طہورہ پی لے۔ اے میرے ولیوں کیا وجہ ہے کہ تمہیں جنت میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور تم جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہو؟ اللہ کے ولی عرض کریں گے یا پروردگار عالم دنیا میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے کانو یصومون مانا وکانو یصلون مانا وکانو یغضون مانا وکانو یعملون مانا۔ اللہ کے ولی عرض کریں گے پروردگار دنیا میں کچھ لوگ تھے جو ہماری سنگت والے ہوا کرتے تھے، ہماری نسبت والے ہوا کرتے تھے، ہم سے پیار کرنے والے ہوا کرتے تھے،
یا پروردگار وہ ہمارے چاہنے والے دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں اور ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ انہیں دوزخ میں چھوڑ کر خود جنت میں چلے جائیں۔ اونچا کہیں جی سبحان اللہ۔ الحمدللہ اجتماع کافی ہے اور بہت سے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایک مرتبہ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ اب سنیں، میں چونکہ عارف کھڑی رومیہ کشمیر میاں محمد بخش کا شعر میرے ذہن میں ہے، مجھے چونکہ حکم ملا تھا کہ اس انداز میں گفتگو کروں، تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ توجہ محبت سے پھر ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں اے جنہ عشق اے نمازاں پڑھیاں، اے جنہ عشق اے نمازاں پڑھیاں، او دے کدی نہیں مر دے، شک ہوگی تے تک لے آکے قبراں تے دیوے بل دے۔ توجہ چاہتا ہوں جی، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ کچھ ہماری سنگت والے دنیا میں تھے جو ہمارے مزاروں پہ آتے تھے عقیدت لے کر، جو ہمارے عرس کی محفلوں میں آتے تھے محبت لے کر، یا اللہ وہ دوزخ میں پڑے اور ہم خود جنت میں چلے جائیں۔ اب سنیں جی توجہ کے ساتھ، چونکہ ولیوں سے عقیدت والے لوگ ہیں، ہم بے شک ہم زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ انبیاء اولیاء اور یہ جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، ہم ان کا احترام اور ادب کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کا ادب کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اللہ پاک فرمائے گا یہ بتاؤ کہ جو تم سے محبت والے تھے یا جو تمہارا ادب کرنے والے تھے یا جو تمہاری سنگت والے تھے، تمہاری نسبت والے تھے، اے میرے ولیو کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ سوال آپ نے سننا ہے جی۔ اللہ کہے گا کہ اے ولیو کیا تم انہیں پہچانتے ہو جو تمہاری نسبت والے تھے؟ اللہ کے ولی کہیں گے یا اللہ ایک ایک چہرے سے ہم بخوبی آشنا ہیں، یا اللہ ایک ایک چہرے سے ہم واقف ہیں۔ رب فرمائے گا پھر ایسا کرو، تمہارے چاہنے والے، تمہاری سنگت والے، تمہاری نسبت والے، چونکہ ان کے اعمال میں کچھ کوتاہیاں تھی، کچھ کمیاں تھی، وہ دوزخ میں جل رہے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب جو جہنم کے داروغہ ہے نا، ان کا نام ہے جناب مالک علیہ السلام۔ اللہ جناب مالک سے نہیں کہے گا کہ آپ انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں، اللہ فرمائے گا فَانْتَلِقُوا فَأَخْرِجُوهُمْ مَنْ عَرَفْتُمْ۔ اے میرے ولیوں اپنے چاہنے والوں کو، اپنی نسبت اور سنگت والوں کو اچھی طرح سے پہچانتے ہو؟ عرض کریں گے ہاں مولا ہم جانتے ہیں۔ رب فرمائے گا ایسا کرو، جاؤ اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ یہ میں نے حدیث میں نے حدیث آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے اچھا یہاں رک کر ایک نکتے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد صرف 2 جملے ختم نبوت پر۔ میں پھر تو سنگ ایک بار یہ آخسا ہوں، ایک بار یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور پیارا پیارا موسم، میں یقین سے کہتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ یہ ہوا انشاءاللہ مدینے جائے گی اور مدینے جا کر حضور کی بارگاہ میں ہماری عرضی ضرور پیش کرے گی کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام آپ کی محبت اور آپ کی امت کے ولیوں کی محبت میں بڑی عقیدت سے بیٹھے ہوئے تھے، محبت سے توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا پہچانتے ہو؟ یا اللہ فرمائے گا انہیں اپنے ہاتھوں سے نکالو دوزخ سے اور جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہوگا یوں۔ اچھا میرا یہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، جب میں نے یہ حدیث اس کا مطالعہ کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا۔ میں نے کہا اللہ جناب مالک سے فرما سکتا تھا کہ تم نکال کے جنت میں داخل کر دو، اللہ ولیوں سے کیوں کہے گا کہ تم جنت میں داخل کرو؟ اس لیے کہ اگر انہیں دوزخ سے نکالا جاتا تو بعد میں بحث ہوتی رہتی، تکرار ہوتا رہتا۔ کوئی کہتا عذاب کی مدت پوری ہو گئی تھی اس لیے انہیں دوزخ سے نکال دیا گیا ہے، کوئی کہتا اللہ نے اپنے کرم سے معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، میں پوری کائنات پر اس بات کو آشکار کرنا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو نکل کر جائے اسے پتا چلے نہ اس کے عذاب کی مدت پوری ہوئی تھی، نہ اپنے عمل کی وجہ سے، نہ میرے فضل اور کرم کی وجہ سے وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں جا رہا ہے۔ نہ، کہا ولیوں خود نکال کر لے کر جاؤ تاکہ جو دوزخ سے نکل کر جائے پتا چلے خود نہیں نکلے بلکہ ولی دوزخ سے نکال کر لے کے جا رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ میں نے کیا عرض کیا؟ پتا جو نکل کر جائے، دنیا والوں کو جو جنت میں باقی ہیں انہیں پتا تو چلے نا کہ خود نہیں نکلے، اللہ کے ولیوں نے انہیں دوزخ سے نکالا ہے۔ اور بات صرف ختم نبوت پر ایک حدیث اور پھر میری بات جو ہے وہ ختم ہونے لگی ہے۔ میں نے صرف چونکہ یہ ظاہر اپنا گاؤں ہے اور اپنا گھر ہے
تو ہم یہاں کوئی مہمان بن کے نہیں آتے، الحمدللہ جب بھی آتے ہیں اپنے گھر میں آتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں جی، میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کریم ختم نبوت پر صرف ایک جملہ، چونکہ وہ ہمارا ایمان ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارا ایمان ہے۔ اور چونکہ اب فتنوں کا دور ہے اور شرور کا دور ہے، اور میں چونکہ فیس بک آپ سارے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، میں جو حضرات جو ہے وہ کڑی نظر رکھتے ہیں فیس بک پر، میں آپ کو خدا کی قسم میں یہاں اس مزار میں بیٹھ کر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قادیانی اب اتنے بے لگام ہو چکے ہیں، مرزائی اب اتنے بے لگام ہو چکے ہیں کہ مجھ سے میں اپنی کسی کی بات نہیں کرتا، مجھ سے جب ختم نبوت کے حوالے سے کوئی پوسٹ کریں تو مجھ سے آ کر باقاعدہ میسنجر میں آ کر ختم نبوت کے موضوع پہ بحث کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس لیے نوجوانوں کے دلوں میں صرف ایک حدیث عرض کرنے لگا ہوں، توجہ۔ میرے آقا ایک مرتبہ نا اپنی تعریف بیان کرنے لگے، اونچا ہو جی سبحان اللہ سارے۔ اس حدیث پہ میں نے آپ کو چپ نہیں رہنے دینا، پھر کہیں سبحان اللہ۔ میرے اب دیکھیں نا، یہ ہمارے ٹھیکدار نثار صاحب بیٹھے ہیں یا راجہ اسرار بھائی بیٹھے ہیں، یہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے لگے تو اچھا نہیں لگے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں تعریف کروں تو اچھی بات ہے، سارے کہیں گے جی عرفان نے تعریف کی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر یہ خود اپنے منہ سے اپنی تعریف کریں یا میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کروں تو اچھا نہیں لگے گا، معیوب لگے گا۔ بھائی کیسا بندہ ہے، کیسا مغرور اور تکبر والا بندہ ہے کہ اپنی تعریف خود کر رہا تھا۔ لیکن خدا کی قسم مدینے والا جب اپنی تعریف کرتا تھا تو عرش کے رحمان کو بھی ناز آ جایا کرتا تھا۔ توجہ ہے حضرات کی، عرش کے رحمان کو بھی ناز آ جاتا تھا۔ اب نا میرے آقا نے اپنی تعریف شروع کی، جڑے پیچھے بیٹھے ہو پرا سارے آخر سبحان اللہ سنیں، میرے نبی نے نا اپنی تعریف خود شروع کی، فرمایا او میرے صحابہ، محبت سے ترنم میں عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ میں حامد ہوں، رب نے مجھے احمد بنا کے بھیجا ہے، رب نے مجھے محمود بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، رب نے مجھے احمد بنا کے بھیجا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ انا العاقب، رب نے مجھے عاقب بنا کے بھیجا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میرے نبی کی زبان وما ینطق سے، یہ زبان کوئی عام زبان نہیں ہے، اس زبان میں خدا کلام کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب میرے نبی کو اپنی زبان سے اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے سنا، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ عاقب کا کیا معنی ہے؟ آقا عاقب کون ہوتا ہے؟ میرے آقا نے سنے، توجہ چاہتا ہوں، اس عقدے سے پردہ ہٹایا، فرمایا میرے صحابہ تم نے عاقب کی تعریف پوچھی ہے تو سنو عاقب کون ہوتا ہے؟ فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد صبح قیامت تک کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے حضرات کی، میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں اور الحمدللہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ جب جوانوں کو اس طرح کے مسائل جب یاد ہو گئے نا، خدا کی قسم پھر علماء کو تقریروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر نوجوان طبقہ دین کی طرف راغب ہو جائے اور دین سے بے راغبی کا جو شکار ہے، اس کو اگر چھوڑ دے اور رائے راست پہ آ جائے تو ہم مولویوں کو تقریروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں اور میری بات ختم ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی کو بیٹا دیا، حضرت ابراہیم۔ کون سا بیٹا؟ بس آخری بات اور بات ختم ہونے لگی ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ نے بیٹا دیا، جب حضور کو بیٹا ملا نا تو میرے آقا کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو میرے آقا کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، حضور رونے لگے۔ سرکار جب روئے نا، یعنی اس طرح نہیں روئے جس طرح استغفر اللہ ہمارے یہاں رویا جاتا ہے مروجہ، ایسے نہیں، اس طرح رونے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ حضور کی آنکھیں اشکبار ہو گئے، رونے لگے نا، روتے روتے میرے آقا نے اچانک اپنے اس بیٹے کی تعریف شروع کر دی۔ اور پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ آخری بات ہے جی، یہ ضائع نہیں کرنی۔ میرے آقا نے اپنے بیٹے کی فرمایا میرے صحابہ، فرمایا خدا کی قسم اگر میرا یہ بچہ زندہ رہتا نا، یہ ضرور اللہ کا سچا نبی ہوتا۔ یہ جت سارے نہیں توجہ تھی، میں کھلی گچا اس مسئلہ میں سکی یاد کرانا۔ الحمدللہ یہ اب بھرا ہوا ہے اور یہ میں بات آخری کرنے لگا ہوں اور میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، خدا کی قسم میرے صحابہ میرا بچہ اللہ کا سچا نبی ہوتا۔ سارے آخر جی سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میرا، اچھا آپ سنیں، اب علماء نے اس پہ بحث کی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آخر حضور کے بیٹے کو زندگی اللہ نے کیوں نہیں دی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے نا، حضور کے بیٹے کو رب نے زندگی کیوں نہیں دی؟ علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر حضور کا بیٹا زندہ رہتا تو ظاہر اللہ کا سچا نبی ہوتا۔
کیونکہ حضور نے فرمایا اگر زندہ رہتا تو سچا اللہ کا نبی ہوتا، تو زندہ ہی نہیں رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے فرمایا محبوب اگر تیرا بیٹا زندہ رہتا اور وہ نبی ہوتا تو سونیا تیری ختم نبوت کے اس جو عقیدہ ہے اس پہ حرف آنا تھا. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے، اور اگر زندہ رہتا، توجہ چاہ، اور اگر میں چاہوں گا کہ میں یہیں پر اپنی بات کو جو ہے وہ اختتام کر دوں، چونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا اور اذان عصر بھی میرے خیال میں ہو چکی ہے. ہم نے نماز عصر بھی باجماعت ادا کرنی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ یہ جتنی بھی الحمدللہ انتہائی خوبصورت، تھوڑی محفل تھی لیکن انتہائی خوبصورت محفل تھی، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے ضرور، یہ سائیں حفیظ صاحب ہیں اور جملہ جو تعاون کرنے والے گاؤں کے لوگ ہیں، میں سب کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سب کی یہ سید جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.